ورنہ جس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں یہ دور اس قدر مادیت پر مبنی ہے کہ اس دور میں ہم سب سے آخرت کا جو فکر ہے، شعور ہے، وہ سب کچھ چھین لیا ہے، اور ہماری زندگی اس طرح گزرتی ہے کہ جیسے ہمارا جینا اوڑھنا بچونا فقط اس دنیا کی زندگی کے لیے ہے۔ حالانکہ جو بندہ مومن ہے وہ رہتا اس دنیا میں ہے، لیکن جو کچھ کرتا ہے وہ فقط آخرت کے لیے کرتا ہے، اور ہم جو کچھ کرتے ہیں ہم صرف اس دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ جو دنیا ہے یہ ہمارا اصل وطن نہیں، ہمارا اصل وطن کون ہے؟ وہ آخرت ہے، وہ اللہ کے بارگاہ میں واپس جانا ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں رب نے فرمایا یہ ہے، ہم نے کبھی قرآن اپنی ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے تو پڑھا ہی نہیں، ہم تو جب بھی قرآن پڑھتے ہیں اپنے جو لواحقین ہیں ان کی بخشش کے لیے پڑھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کا فقط یہ مقصد نہیں، قرآن میری اور آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے آیا ہے، اور بدلے گی کب؟ جب ہم قرآن کو ہدایت لینے کے لیے پڑھیں گے۔ اب یہ ایک آیت ہے جس میں فرمایا اے محبوب فرما دو قل ان الموت الذی تفرون منہ، محبوب فرما دو بے شک وہ موت جس سے تمہیں ڈر لگتا ہے۔ ہر ایک بندہ موت سے ڈرتا ہے، کسی کا دل نہیں کرتا مرنے کو، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس دنیا سے جانا پڑے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس دنیا کی زندگی کو چھوڑنا پڑے گا، اور اسی کو رب نے بیان فرمایا ہے محبوب فرما دو بے شک یہ جو موت ہے نا جس سے تم دور بھاگتے ہو، جس سے تمہیں ڈر لگتا ہے، فرمایا یہ تمہیں ضرور آئے گی، تمہاری ملاقات اس کے ساتھ ضرور ہوگی۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا ثم تردون۔ قرآن کا ایک ایک لفظ دیکھے، اگر بندہ قرآن کا ایک ایک لفظ سمجھ جائے تو بندہ مومن کی جو زندگی ہے وہ بدل جائے۔ فرمایا بے شک موت تمہیں آئے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم تردون، پھر تم لٹائے جاؤ گے الی عالم الغیب والشہادۃ، جو غیب اور ظاہر سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم نے کیا تھا وہ اللہ رب العزت قیامت کے دن وہ سارا کچھ تمہیں بتا دے گا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں کیا کیا ہے، تو نے دنیا کی زندگی میں کیا گل کھلائے تھے، کیا تو اس دنیا کی زندگی میں آخرت کے لیے جیتا تھا یا تیرا جینا اور مرنا فقط اس دنیا کی زندگی کے لیے تھا؟ فرمایا جو کچھ کیا ہوگا وہ رب تجھے سارا کچھ بتا دے گا۔